نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد وصيف من سيوف الله سله عز وجل على الكفار والمنافقين۔ خالد بن ولید اللہ کا اچھا بندہ اور اچھے خاندان سے ہے۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو اس نے کافروں اور منافقوں پر سونتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پلیز یہ واقعہ پورا سنیے اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور جس نے قسط نمبر 4 نہیں دیکھا تو پلیز جا کر دیکھیے اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد قریش مکہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے شہر کے تمام سرکردہ لوگوں کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ ان میں ابو سفیان، اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ زیادہ معزز تھے۔ اکرمہ نے کہا، تم مدینے گئے تھے، تم نے مسلمانوں کی کیا کیفیت دیکھی؟ ابو سفیان نے جواب دیا، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، ان میں زبردست اتفاق ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ اطاعت کرتے ہیں۔ صفوان نے کہا، کیا ان میں اتنی قوت ہے کہ وہ مکہ پر حملہ آور ہو سکے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، میرے خیال میں اتنی طاقت تو نہیں ہے۔ اکرمہ نے کہا، یہاں مسلمانوں کی بہت سے رشتہ دار ہیں، وہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے لڑنے کے لیے ہرگز نہیں آئیں گے۔ صفوان نے جواب دیا، ہم بنو بکر کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ ابو سفیان نے کہا، اہل قضاء سے معافی مانگنا ہماری انتہائی توہین اور رسوائی ہے۔ اکرمہ نے کہا، تب ہمیں اعلان کر دینا چاہیے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، یہی اعلان کرنا پڑے گا۔ ایک مشرک نے کہا، میرا خیال ہے کہ مسلمان مکہ پر چڑھ دوڑیں گے اور اسے فتح کر لیں گے۔ تو اکرمہ نے کہا، یہ بزدلانہ خیال ہے۔ بحث و مباحثے کے بعد یہی قرار پایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ اسلامی قاصد کو یہی جواب دے دیا گیا۔ اس نے لوٹ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں قریش مکہ کا جواب عرض کر دیا۔ چونکہ جنگی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو 10,000 مجاہدین اسلام کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف کوچ کیا۔ اس وقت تک مسلمانوں کا اتنا عظیم شان لشکر کسی مہم پر نہیں گیا تھا۔ نہایت شان اور رعب ظاہر ہو رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ ہراول دستے میں 1000 سواروں کے ساتھ تھے۔ یہ لشکر جس راستے سے گزرا مشرکوں میں تل کا ڈالتا چلا گیا۔ جب یہ فوج الہی مقام حجفہ میں پہنچی تو اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ آتے ہوئے ملے۔ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اب اسلام لانے کے لیے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے۔ جو ہی انہوں نے اس عظیم شان لشکر کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ بھیج دیا اور خود جہاد کے لیے لشکر اسلام کے ساتھ مکہ کی طرف چلے۔ یہ فوج الہی نہایت خاموشی اور احتیاط سے سفر کرتی ہوئی وادی زہران میں پہنچی۔ جب مشرکین مکہ کو اسلامی لشکر کے اچانک اور بھاری تعداد میں آنے کی اطلاع ہوئی تو وہ نہایت حد درجہ پریشان ہوئے۔ انہوں نے ابو سفیان کو اسلامی لشکر کی صحیح خبر لانے کے لیے بھیجا۔ ابو سفیان رات کے وقت چند جوان مردوں کے ساتھ تحقیق حال کے لیے چلا۔ کچھ رات گئے، وادی زہران میں پہنچا۔ اس وقت تمام اسلامی لشکر میں آگ اس کثرت سے روشن تھی کہ تمام صحرا وادی آتش بن رہا تھا۔ جب اس روشنی میں ابو سفیان نے اسلامی لشکر کی کثرت دیکھی تو اس پر اور اس کے ساتھیوں پر ہیبت چھا گئے۔
اس نے بے ساختہ کہا ہمارے خدا خدا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا بے شک خدا ہے۔ کہ جب اسلامی لشکر سیلاب کی طرح مکہ معظمہ میں داخل ہوگا تو قریش مکہ کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ وہ اس خیال سے مکہ کی طرف چلے کہ کوئی آدمی مل جائے تو اہل مکہ کو یہ پیغام بھیج دیں کہ زندگی اور امن چاہتے ہو تو یا مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ کی ادائیگی کرو یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کرو۔ اتفاق سے انہیں ابو سفیان مل گیا۔ انہوں نے فرمایا تم نے حدیبیہ کا معاہدہ توڑ کر اپنی تباہی کو دعوت دی ہے، فوراً واپس مکہ میں جاؤ اور قریش سے کہو کہ یا تو مسلمان ہو جائیں یا ادائیگی جزیہ پر صلح کریں۔ ابو سفیان نے کہا ایک تو ہمیں تیاری کا موقع نہ مل سکا، دوسرے یہ میرے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کثیر لشکر لا سکیں گے۔ اب امن اور سلامتی دشوار ہے، کیا تم مجھے امان دے سکتے ہو؟ یہ بات تمام عرب کو معلوم ہوئی تھی کہ جس کسی کو مسلمان امان دے وہ تمام مسلمانوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا افسوس، مجھے امان دینے کا کوئی حق نہیں، البتہ تم میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں چلو، ممکن ہے انہیں تم پر رحم آ جائے اور تمہیں امان دے دیں۔ ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں کو مکہ بھیج دیا اور خود حضرت عباس رضی اللہ کے ساتھ چلا۔ جو وہ بڑھتا اور لشکر اسلام کو دیکھتا جاتا تھا اس کے حواس گم ہو جاتے تھے۔ اتفاق سے اس روز پہرے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی تعیناتی تھی۔ وہ ایک فوجی دستہ کے ساتھ لشکر اسلام کے گرد گھوم رہے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ لیا، بڑھ کر اس کے پاس آئے اور فرمایا او صفاق کافر، آخر تو مسلمانوں کے پنجے میں پھنس گیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اسے قتل کرنا چاہا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نرمی کرو اے عمر، ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ رک گئے اور ان دونوں کے ساتھ چلے گئے۔ یہ تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے جلدی سے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو سفیان وہ خونخوار کافر ہے جس نے مسلمانوں کو بہت زیادہ اذیتیں پہنچائی ہے۔ اب کفر اور کافروں کا استحلال کا وقت آ گیا ہے، اجازت دیجیے کہ میں اس کافر کا سر اڑا دوں۔ ابو سفیان نے مسلمانوں پر نہایت ہی وحشیانہ مظالم کیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر ٹھہرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے مخاطب ہو کر فرمایا ایک روز وہ تھا کہ میں تنہا تھا، تم نے مجھے اذیتیں دی، اس قدر ستایا کہ مجھے چھپ کر اپنے وطن سے ہجرت کرنی پڑی۔ آج میرے ساتھ فوج الہی ہے، کیا تمہیں اب بھی یقین نہیں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا یقین آ گیا ہے، اگر ہمارے خدا خدا ہوتے تو آج ضرور ہمارے کام آتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں اس میں بھی شبہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں؟ ابو سفیان نے کہا یہ بات تو بنائی نزاع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم کیا چاہتے ہو ابو سفیان نے کہا مجھے غور کرنے کے لیے ایک رات کی مہلت دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں منظور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو حضرت عباس رضی اللہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ بھی چلے گئے۔ صبح ہوتے ہی ابو سفیان دربار رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوب واقف ہیں کہ میں اپنی قوم کا سردار ہوں، آج میرے رتبے کے مطابق مجھے کوئی اعزاز دیجیے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا میں یہ چاہتا ہوں جو شخص میرے گھر میں پناہ لے لے اس کو امان دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منظور ہے، تم پہاڑ پر چڑھو اور فوج الہی کی روانگی کا نظارہ دیکھو۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ اور حضرت عباس رضی اللہ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ لشکر اسلام نے کوچ کیا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جسے بحر ذخار میں تلاطم آ گیا ہے۔ عرب کے وہ قبائل جو مسلمان ہو چکے تھے کوئی شکن موجوں کی طرح بڑھے۔ سب سے آگے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تھے، ان کے ساتھ 1000 سوار تھے جن کے ہتھیار دھوپ میں جگمگا رہے تھے، اور ان کے ساتھی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے بڑھے۔ ان کے پیچھے قبیلے جہینہ کے لوگ چلے اور سب ہتھیار بند تھے، شان کے ساتھ بڑھ رہے تھے۔ پھر وزیم اور ان کے پیچھے سلیم کے قبائل نعرے لگاتے چلے۔ ان کے بعد انصاری لشکر اس شان سے آیا کہ دیکھنے والے دل گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ کے دل پر خاص اثر ہوا، وہ مرعوب ہو گئے۔ انصار کے علم بردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تھے، انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ کو دیکھ کر جوش میں آ کر فرمایا آج گمسان کی لڑائی کا دن ہے، آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ کسی نے اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی ان کے یہ الفاظ پہنچائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعد نے غلط کہا، آج حرمت کعبہ کا دن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حکم فرمایا کہ سعد رضی اللہ سے سپہ سالاری لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل کی گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ کو ڈر تھا کہ شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو گئے، چونکہ مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی خیال کرتے تھے، اس لیے حضرت سعد رضی اللہ دوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں آئے اور عرض کیا میرے ماں باپ پہ قربان ہو، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا ہو گئے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، میں خفا نہیں ہوں، بلکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مکہ میں خون ریزی ہو۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ جوش میں آ کر تم خون ریزی نہ کر دو۔ حضرت سعد رضی اللہ کو اطمینان ہو گیا، وہ اپنے بیٹے کے زیر علم چلے گئے۔